باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں طالب باغ۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادات فرض کی ہیں۔ جانی عبادت یعنی جان کی عبادت، بدنی عبادت یعنی آپ کے جسم کی عبادت، مالی عبادت یعنی آپ کے مال کی عبادت۔ دوستو، زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ دوستوں، زکوٰۃ کا دوسرے معنی بڑھانے کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ خنطرۃ الاسلام یعنی زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ دوستوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کیوں ہوئی؟ اپنے مال سے زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ دوستو، یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جبکہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب عمرہ یعنی امیر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ تو اس سے پورا ایک سائیکل چلتا ہے اور سائیکل چلتے چلتے یہ آپ کی معیشت کو بھرپور سہارا دیتا ہے اور معیشت آپ کی پروان چڑھتی ہے۔ تو اسلامی معیشت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ زکوٰۃ دیں اور اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یعنی زکوٰۃ دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دوستوں، جس طرح روزہ آپ کے جسم اور روح کو پاک کر دیتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے اور اس کو بالکل شفاف کر دیتی ہے۔ دوستوں، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ایسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہوں یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہوگا۔ دوستو، اس 40ویں حصے کی کیلکولیشن کی جائے تو 40واں حصہ 2.5% بنتا ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے؟
दोस्तों अक्सर मुसलमान इस बात में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ज़कात किसको दी जाए और ज़कात किसको ना दी जाए। ज़कात जो नहीं दी जा सकती वो उनको नहीं दी जा सकती जिससे आप पैदा हुए हैं, यानी आपके वालिदैन, आपके वालिदैन के वालिदैन और उनके वालिदैन, इसी तरह आप ऊपर तक चले जाएं, किसी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह आप उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती जिससे जो आपसे पैदा हुए हैं, यानी आपकी औलादें, आपकी औलादों की औलादें और औलादों की औलादें, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह सादात यानी सैयदीन को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, सैयदीन को भी ज़कात देना हराम है। इसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं उनको ज़कात दी जा सकती है, जैसे कि ग़ुलामों को ज़कात दी जा सकती है, गरीबों को ज़कात दी जा सकती है, अपने वो रिश्तेदार जो कि मैंने बताया उनके अलावा हैं तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है, यानी फुप्पा फुप्पी, ताया ताई, चाचा चाची को भी ज़कात दी जा सकती है। दोस्तों ज़कात की अदायगी का तरीक़ाकार ये है कि हर साहिब निसाब शख्स पर जब इसके माल पर साल गुजर जाए तो ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। साल गुजरना शर्त है, ना कि रमज़ान आना। तो अक्सर मुसलमान ये सोचते हैं कि रमज़ान में ज़कात देंगे। हाँ, रमज़ान में ज़कात देने का एक हिस्सा ये ज़रूर हो सकता है कि रमज़ान में एक अच्छे अमल का जो सवाब होता है वो 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि ज़कात को रमज़ान में अदा किया जाए। लेकिन ज़कात की फ़र्ज़ियत का मामला ये है कि साल में जब भी आप पे फ़र्ज़ हो चुकी है ज़कात तो आपको फौरी तौर पर अदा करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपकी ज़कात आप पर फ़र्ज़ हो चुकी है और आपने अपना माल निकाल कर एक तरफ कर दिया है, यानी उसको अलग कर दिया है अपने माल से, और थोड़ी थोड़ी करके आप उसको अदा करें तो ये बात भी दुरुस्त है, और यकमुश्त अदा करना भी जायज़ है, यानी यकमुश्त अदा करना भी दुरुस्त है। अगर तमाम ज़कात निकाल दी थी और तकसीम भी कर दी थी, अब इस पर जब साल गुजरेगा तो तब ही अदायगी ज़कात फ़र्ज़ होगी। दोस्तों अगर आप एक बार ज़कात निकाल चुके हैं तो साल में एक ही बार आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। किसी भी सूरत में साल के बीच में आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। दोस्तों अगर कोई ज़कात दे चुका है और उसे कोई ज़रूरतमंद ऐसा मिला कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो अपने अगले साल की ज़कात की कैलकुलेशन करके उस ज़कात के पैसे से उस ज़रूरतमंद की मदद कर सकता है। तो इस तरह भी ज़कात दी जा सकती है, यानी पेशगी ज़कात देना भी जायज़ है। ज़कात एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसको ना अदा किया गया तो आपकी बख्शिश होना नामुमकिन है, क्योंकि ये ऐसा कर्ज़ है जो कि आप तब तक अदा नहीं कर देते आपकी बख्शिश नहीं होगी, आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अपने माल का हिसाब करके ज़कात ज़रूर अदा करें कि अल्लाह को ज़कात देने वाले सबसे ज़्यादा महबूब लोग हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अशर अली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।